أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار، جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں ہے کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند. کشمیر سوسائٹی کا قیام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کا ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے یکجہتی کا اظہار کریں. 2020 میں اپنے کام کا آغاز کرنے والی سوسائٹی پچھلے ایک سال سے عزم و ہمت کا علم بلند کیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کار فرما ہے، جو کہ ہر حساس ذہن میں کشمیر اور کشمیریوں کا درد اجاگر کرنا ہے. میں اب اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی صدر کشمیر سوسائٹی زکریا جعفر اور نائب صدر عائشہ اسلم کو کہ وہ آئیں اور کشمیر سوسائٹی کی سالانہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. معزز مہمان گرامی اور ڈیئر فیکلٹی ممبرز، وائس چانسلر، السلام علیکم. جی سی یو کشمیر سوسائٹی کو بنے تقریباً ایک سال مکمل ہونے کو ہے. مارچ 2020 میں جی سی یو کشمیر سوسائٹی کا قیام جو ہے وائس چانسلر صاحب نے الانگ ود میڈم مشال حسین ملک اس کا قیام رکھا. تو اس سال کے آخر میں جو کہ ہماری اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ایک جو پچھلے ہی منتھ فری پریس کشمیر ایک نیوز پیپر ہے کشمیر سے جو نکلتا ہے، اس نے جی سی یو کشمیر سوسائٹی کو ایڈوکیسی گراؤنڈ کے اوپر کی جس طرح سے ہم اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کشمیر کاز کی، اس کو انہوں نے ٹاپ 10 آرگنائزیشنز میں کاؤنٹ کیا ہے جو کہ کشمیر کے اوپر ان کو کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں جی سی یو کشمیر سوسائٹی کی اس ایک سال میں رہی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا ہے کہ وہ اپنے تھیسس ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر کریں. اور اس ٹائم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں تقریباً 10 کے قریب بچے اپنا ریسرچ اور تھیسس جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کر رہے ہیں کشمیری میں. اس سے بڑھ کر ہماری ایک اچیومنٹ بڑی جو تھی، ہم نے ڈیٹا کلیکشن سینٹر کا قیام رکھا جی سی یو کشمیر سوسائٹی کے زیر اہتمام. اس سے یہ ہوا کہ ہم جو ہے ساری جو اٹراسٹیز انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہی ہیں، ہر روز جو ہوتی ہیں ایونٹس جو ہمیں وہاں سے کلپ آتے ہیں، تو ہم انہیں سیو کر رہے ہیں ایز اے ایویڈنس کے طور کے اوپر اور ایز اے فیکٹ فائنڈنگ کلیکشن کے طور کے اوپر. اس کے بعد ہم نے آرٹ ٹیم بنائی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی آرٹ پرویسو ہے، جتنی آرٹ پینیٹریٹ کر سکتا ہے سوسائٹی میں اور نیریٹو کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے آرٹ ٹیم کا بھی قیام رکھا اس ایک سال کے اندر. ہم اپنا ایک اینول میگزین جو ہے ریسرچ میگزین جو کہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہو، وہ ہم شائع کرنے کی کوشش میں ہیں، جو کہ اگلے ہی منتھ تقریباً مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے لیے یونیورسٹی کے اندر ہم ہفتہ وار ویکلی ڈسکشن گروپس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، جن میں ہم انہیں تاریخ، وہ اصل تاریخ بتاتے ہیں
جو کہ انڈین نیریٹو یا اس چیز کو وہ ایکسپوز کرے. The manifesto of GCU Kashmir Society is to sensitize the Kashmiri issue by focusing on both intellectual and creative means. For this purpose, our society has conducted a series of the events. Thank you. میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیلے بلا رہا، اسے مرگزار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا. وہ جو دشت جاں کو چمن گئے، یہ شرف تو میرے لہو کا ہے. مجھے زندگی سے عزیز تر ہے یہ جو کھیل تیغ و گلو کا ہے. سو میرے غنیم نہ بھول دو کہ ستم کی شب کو زوال ہے. تیرا جور و ظلم بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے. تجھے مان جوش و گرز پر، مجھے ناز زخم بدن پہ ہے. یہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے. شاعروں کے موضوع سخن کے لیے کشمیر کی وادی میں بہت سے استعارے ہیں اور بہت سے تخیلات ہیں. کہیں کشمیر کی جھیلیں ہیں اور کہیں پہاڑ اور وادیاں، کہیں دھان کے کھیت ہیں تو کہیں زعفران کی خوشبو، کہیں چناروں کی دہکتی ہوئی آگ. آئیے آج کشمیر بے نظیر پر لکھے گئے شاعرانہ کلام کو صرف سنتے ہی نہیں، سمجھتے بھی ہیں. میں دعوت دوں گی شایان عبداللہ جو کہ سینئر ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں کشمیر سوسائٹی کے، کہ وہ آئیں اور ایک خوبصورت سی نظم آپ کے سامنے پیش کریں. اے دھڑکنوں میں محبتوں کا شعور ترتیب دینے والے، نظر کی کھیتی میں آرزوؤں کی فصل الماس بونے والے، اے نسل انسان کا وقت تعیین کرنے والے، اے اپنی مخلوق میں زمان و مکان کو تقسیم کرنے والے، میں بے گناہوں کی زندگی کی امان پاؤں تو عرض کر لوں. یہ رخت تقدیر کس طرح کا، اے رب موسیٰ و خضر تو نے ہمارے ہمراہ کر دیا ہے. خدائے عرش عظیم تو جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، تجھے بتاؤں تو کیا بتاؤں کہ میری گلیاں صدائے ماتم سے بھرتے بھرتے چھلک گئی ہیں. نحیف کندھے جوان لاشیں اٹھا اٹھا کے ڈھلک گئے ہیں. دعائیں ہاتھوں کی انگلیوں سے پھسل کے زانوں پہ گر گئی ہیں. یہ میری بے بس برہنہ آنکھیں شہید گن گن کے تھک گئی ہیں. خدائے یثرب خدائے طیبہ، سوال رہ رہ کے میرا سینہ کچل رہے ہیں کہ یہ لہو ہے تو کیا لہو ہے، غرور نیت بھی جس کی تقدیر میں نہیں ہے. یہ کیا لہو ہے کہ جس کی قسمت نہ کلمہ حق کی آب یاری، نہ خیر و شر کی ستیزہ کاری، نہ فخر بدر و حنین ٹھہرا، نہ رزم خندق کی کامگاری، نہ شب کی تقدیر میں گھلا ہے، نہ لوح آفاق پر کھلا ہے، نہ وقعت اعتبار پائی، نہ آیتوں کا صلہ ملا ہے. اے رب طائف، اے رب کوفہ، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ تیرے فرشتے جو اہل طائف سے میرے خون کا حساب لینے زمیں تک آئے، میرے لہو کا خراج لے کر چلے گئے. تیرے فرشتے جو آسمانوں سے آشتی کی نوید لائے، جہاں پہ سورج غروب ہوتے ہیں اس زمیں پر اتر گئے ہیں. اور میری زمیں پر تیرے مقرر خدا بھی وہ ہیں کہ جن کے چہروں پہ ان کی آنکھیں نہیں لگی ہیں. وہ چہرے جن پر جہنموں کے دہن رکھے ہیں، دہن وہ جن سے مزید حل میں مزید گندے غلیظ بھپکوں میں اٹھ رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے ناخنوں سے سفید ریشوں کے بال مڑ مڑ کے جھانکتے ہیں، اور ان کی باچوں سے ابن آدم کی کتنی نسلوں کا خون ہے جو ابل رہا ہے، ٹپک رہا ہے. خدائے عرش عظیم میرا گواہ رہنا کہ میں نے تجھ سے حیات دائم کی نعمتوں کا سوال ہرگز نہیں کیا ہے. تیری زمیں پر میرے زمانے نے تجھ سے مانگا تو صرف اتنا کہ لاش ٹکڑوں میں گھر نہ آئے، کہ مائیں بیٹوں پہ بین کر لیں، جو چادریں جسم ڈھانپتی ہیں وہ جھولیوں میں بدل نہ جائیں، اور تیرے محمد کا نام سن کر جو اپنی آنکھوں کو چومتی ہے وہ نسل بالکل ہی مٹ نہ جائے. خدائے برتر میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر. جو یہ بھی ممکن نہیں رہا تو پھر اس سے کمتر کوئی دعا ہے تو وہ عطا کر. اگلی نظم پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گی سعدیہ شریف کو. یہ بھی سینئر ایگزیکٹو ممبر ہیں کشمیر سوسائٹی کی. In Indian occupied Kashmir, dying on the street is part of life. A child's blood-soaked shirt
is a legacy everyone has to wear. The healers of wounds are in prison. A decade ago, a 35-year-old woman, Hanifa from Palhalan, died paralyzed from the waist down after sustaining 5 bullet injuries. She had been in the streets protesting the enforced disappearance of Farooq Bukhari, a young journalism student. His body was later found in a rivulet. Nothing more is known of them, and no one cares. Last night, the news was killed again, but strange spectre, this news rises again and again from the lifeless lump that it becomes after being mauled, rises, blooded and breathing, and begins walking as if in hope of being heard, of being read, of being written. But it is not hope, only a motion. Just like a drop of water on earth will fall or in space hover, the news rises from the dead to circulate again as if new. The boy was terrified when his father was hooded and handcuffed. Nothing more is known of them, and no one cares. Poet here thinks they don't believe in miracles or myths. They are jailed, their homes burned down, their rap turned into rap sounds. Many words of pain are erased. The sun in the final corner lies all dressed for burial. Soon, maybe, once they lift the curfew. Once they lift the curfew. Thank you. चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। कश्मीर में रहने वालों के दर्द, तकलीफ़ और दुख का मदावा अल्फाज कभी ना कर पाए हैं और ना कर पा सकेंगे, लेकिन एक अदना सी कोशिश लेकर हमारी डिबेटिंग सोसाइटी के तलबा ने कुछ तकारीर तैयार की हैं जो कि उनके दिल के दर्द की अक्कासी करती हैं कश्मीरी बहनों और भाइयों के लिए। मैं दावत दूंगी जाज़िबुद्दीन को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। Red flowers of Indira Gandhi tulip farms of Kashmir are given their color by the waters of Chenab, the river, ladies and gentlemen, brimming with Muslim blood. Their sinister scent smells of 1,000 starving souls, of victims of torture thrown in the river. The cold northern wind brings forth chaotic wailing from slit throats of Kashmiri women as they are unveiled, used and broken. The tale of Kashmir has always metamorphosized into a tragedy. Thousands kidnapped and murdered, millions detained, children, women, young and old alike, blinded by pellet guns. Rape cases filing against military personnel continue to pile in files, while bodies of Kashmiri women continue to pile on the ground. The political expression of Kashmiris has been amputated because cruelty oozes from every pore of the authoritarian government and drips. It drips over the Muslim population of the valley. Every single month for them is the month of Muharram.
every single day is the day of Ashura, and every street is the battleground of Karbala. Kufans continue to stare at their misery with blinded eyes, while Yazidis fortify their castles of power and prosperity with their broken bodies, while their Messiah, ladies and gentlemen, their Hussein is dead. He died while United Nation was playing its games of war and peace. He died. But our brethren are not yet defeated, because unlike men, ideas are bulletproof. You can kill a revolutionary, but you can never kill a revolution. Leaders like Yasin Malik, who are incarcerated for the crime of speaking out for the oppressed, are there. So this debilitated tribe of mankind can survive. It would survive. It will survive, because mighty personalities like Mashal Hussain, who are there to raise their voice for the exploited, to chant the slogans of freedom, to wave the banners of solitude. So this debilitated tribe of mankind can survive with hopes of putting an end to this unending cruelty. Bullet-ridden bodies of 1,000 protagonists still stand as the symbol of resistance in the valley. Whispers of insurgency have manifested themselves into full-blown screams of terror and rebellion. The Intifada of Kashmir is creeping towards its end with every passing second, as the draconian government uses murder to instill fear in the valley. Mothers of martyred youth are giving birth to more sons of the soil to fight for their motherland. The dark chains of slavery are being melted every single day by the raging fire of mass protests and civil disobedience. And one day, they will break. One day, they will break. This valley has witnessed that the 1987 rigging of election was answered by a state-wide boycott. Screams of women in Kunan and Poshpura as their men were murdered and their bodies used turned into vulgar screeches that stripped those rapists naked in front of the international media. The massacre of 100 people on Gokadal Bridge was met by 1 million more who took up the street to protest for the same reason. The martyrdom of Burhan Wani gave birth to 1 million more like him who wear the crown of freedom on their foreheads and continue to fight the oppressors. The subjugation of Article 370 was met by statewide riots that witnessed attacks on security forces that showed how oppressed they were. Kashmir is still the land where roses run blood. But martyrs are immortal, ladies and gentlemen. Their blood, it smells of revolution. And those who have made a peaceful revolution impossible have made a violent revolution inevitable. And this is exactly what's bound to happen. Because bullet-ridden backs have wings of freedom growing out of them. And eventually, they will fly. Soon. Thank you. बहुत शुक्रिया जाकर। अगली तकरीर के लिए मैं दावत दूंगी ज़ुहैब आलम को, जो उर्दू में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, और ज़ुहैब आलम कश्मीर सोसाइटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं।
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سارے جسم میں جتنا لہو ہے صدر علی وقار، 1947 سے لے کر آج تک ہم وہ سارا لہو اپنی صرف ایک شہرت پہ قربان کرتے آئے ہیں۔ خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں بہتے ہوئے دریاؤں نے کتنی ہی دفعہ رک کر ہواؤں میں چلتے ہوئے گولوں اور گولیوں کا شور سنا ہے۔ کتنی ہی ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو پتھریلی زمینوں کے سپرد کیا ہے، مگر دل جو سب سے بڑا پتھر ہے صدر علی وقار، اب انسانیت کے شکستہ پاؤں کی چاپ نہیں سنتا۔ اس پتھر سے خون کی شریانیں نہیں بلکہ ظلم و جبر کی تحریکیں گزرتی ہیں، اور اس پتھر کو اپنے سینے میں رکھ کر مظلوموں کے حق کے لیے بلند کی جانے والی ہماری آوازیں ہمارے اپنے کانوں سے ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دیتی ہیں۔ یکجہتی کشمیر کے لیے احتجاجی اشتہاروں پر نستعلیق رسم الخط میں لکھا ہوا کشمیر کا نام دشمنوں کی تقدیر کے رکے پر خط تنسیخ نہیں کھینچتا۔ یہ آوازیں، یہ بلند ہوتی آوازیں اگر بازاروں میں بلند ہوں تو انہیں نعرہ، اگر راتوں کی نمازوں میں بلند ہوں تو انہیں نالہ شب، اور اگر گھروں کے کونوں میں سنائی دیں تو انہیں سسکی کہا جاتا ہے صدر علی وقار۔ اور ہم نے سسکیوں سے نعروں تک ہر صدا پر لبیک کہا۔ ہم نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اقوام عالم کے کان میں اذان دی، مگر ان مغرب کے نمازیوں کو مشرقی مساجد کا فن تعمیر زہر لگتا ہے صدر علی وقار۔ ہم کشمیر تو کیا آزاد کروائیں گے کہ ہماری اپنی قسمت کا سکہ پیتل سے کاغذ کا ہو گیا، اور ہمارا قومی وقار عالمی بینکوں کی شرائط تلے دب کر مر گیا کہ سلیمان سر بزانو اور سبا سیب کا مسکن، سبا علام کا امبارے بے پایا، گیا ہو سبز و گل سے جہاں خالی، ہوائیں تشنائے باراں، طیور اس دشت کے منقار زیر پر، تو سرما در گلو انسان سلیمان سر بزانو، اب کہاں سے قاصد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کس صبح سے کاسائے پیری میں آئے۔ اگر ہم تاریخ کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا چاہتے ہیں تو صرف اشک ندامت کا وضو ہمارے کسی کام نہیں آئے گا صدر علی وقار۔ ہم اپنی جد و جہد کی عصر قضا کر کے نہ جانے کن سجدوں میں اپنی پیشانیاں سیاہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کشمیر کے لالازاروں کے رکھوالے بننا چاہتے ہیں تو اپنی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ اگر ہم کشمیر کے پھولوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل سے فساد اور مذہبی انتہا پسندی کی جڑوں کو نکال پھینکنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم یاسین ملک کا نوحہ سنے تو ایک بار پھر محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہوگا کہ جہان تازہ سے افکار تازہ کی ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ وہی
وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا، جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا۔ بہت شکریہ۔ لہو کو گرمانے والے ان الفاظ کا بہت شکریہ ظہیر۔ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعاروں سے تجھ کو بچائیں گے ایک دن۔ میں درخواست کرتی ہوں نذیر احمد میوزک سوسائٹی کے طلباء سے کہ وہ آپ کے سامنے کشمیری گیت پیش کریں اور کلام اقبال بھی اس کے بعد۔
بے حد شکریہ نذیر احمد میوزک سوسائٹی کا. اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے مہمانان گرامی کو یہاں پر ایک ایک کر کے دعوت دیں اور ان سے ان کے خیالات کے بارے میں جانیں. سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گی پروفیسر ظفر اقبال سندھو صاحب کو، جو کہ حجویری یونیورسٹی میں فلم اور میڈیا کے پروفیسر ہیں. معزز مہمان گرامی اور قابل قدر اساتذہ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آنریبل وائس چانسلر اور جی سی یو کشمیر سوسائٹی کو کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ پورا سال کشمیر سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ہمیں پورے پاکستان کے اندر کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ملی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میرا جو تعلق ہے اور ہمارا جو تعلق ہے وہ وجود کا نہیں ہے، روح کا تعلق ہے. اور ہم نے روحانی طور پر اس ادارے کے ساتھ عشق کیا ہے، اور میں نے مختصر وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کی خدمت کرنے کا بھی مجھے موقع دیا، پڑھانے کا یہاں موقع دیا. تو میرے لیے سبھی اساتذہ بہت قابل احترام ہیں. پروفیسر انعام الحق صاحب، صدیق ایوان صاحب، ڈاکٹر خالد بٹ صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت سبھی اساتذہ. تو جو ڈٹرمینیشن میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اساتذہ میں دیکھا ہے، اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے، یہاں کی مینجمنٹ میں دیکھا ہے، یہاں کے اسٹاف میں دیکھا ہے، وہ ہمیں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. پریزیڈنٹ جی سی یو کشمیر سوسائٹی ذکیہ جعفر اور اس کے تمام ٹیم پورا سال انہوں نے یہ نہیں کہ روایتی طور پہ جس طرح سے باقی ہمارے تعلیمی اداروں میں یا آل اوور دا پاکستان ہوتا ہے کہ آپ 5 فروری کا کشمیر ڈے سیلیبریٹ کر لیں اور اس کے بعد بھول جائیں کشمیر کاز کو. پورا سال انہوں نے دن رات کام کیا ہے اور کشمیر کاز کو جس طرح سے زندہ رکھا ہے. اور یہاں کی جو سوسائٹیز ہیں، یہ پرائڈ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی کے پاس یہ پرائڈ نہیں ہے جو پرائڈ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے پاس ہے، جو سوسائٹیز ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی. اور یہی وجہ ہے وائس چانسلر صاحب کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آکسفورڈ میں پڑھ کے بھی اس پہ پرائڈ فیل نہیں کرتا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پڑھ کے پرائڈ فیل کرتا ہے. اور یہ جو کشمیر سوسائٹی کا پودا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں لگایا گیا ہے، اس سے اب ہماری امید اور ہمارا جو کہ اب کشمیر کو آزاد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی. اور اب انشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، اور اسی ڈٹرمینیشن کے لیے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہ یہ جو آج میں نوجوان دیکھ رہا ہوں ان سب میں میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دیکھ رہا ہوں. جو جذبہ ہے ان کے اندر، اور یہ جو آج یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر آپ کے پاس بہت بڑی جو طاقت ہے وہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کی ہے. اور جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کشمیر سوسائٹی کے ممبرز ہیں، اور یہ سب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کشمیر سوسائٹی کے ممبرز ہیں، اور سب کشمیر کاز کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اور پوری دنیا کے اندر ایک وائس جو ہے مظلوم کشمیریوں کی، جو 5 اگست 2019 کے بعد کی وہاں پہ صورتحال ہے کہ 8 سے 9 ملین لوگ وہاں پہ ڈیتھ سیل میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ
وہ اپنی جو زندگی ہے ٹوٹلی جو میڈیا ہے وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ خواتین کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، تو پورے گھر کے جو لوگ ہیں وہ زندہ لاشیں بن جاتے ہیں. اور جو وہاں پہ صورتحال ہے اس صورتحال کو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اور فیل کریں کہ اس صورتحال میں کیا ایک دن بھی گزارنا ممکن ہے، کیا ایک گھنٹہ بھی گزارنا ممکن ہے، اور وہ صدیوں سے اس ظلمت کے اندر ہیں، اس تاریکی کے اندر ہیں، اور پکار رہے ہیں، بار بار ہمیں پکار رہے ہیں، بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہمارے لیے اٹھو، ہمارے لیے آواز بلند کرو. پوری دنیا کی سو کالڈ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جمہوریت کے جو علمبردار ممالک ہیں، سب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری پکار سنو. کب تک ہم آنکھیں بند رکھیں گے؟ کب تک اپنے کانوں کو ہم بند رکھیں گے؟ کب تک ہم مظلوم کشمیریوں کی آواز کو نہیں سنیں گے، اور سن کے بھی ہم غفلت کا مظاہرہ کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ویو یہاں پر الحمدللہ کشمیر کے حوالے سے ہے وائس چانسلر صاحب اور تمام اساتذہ کی رہنمائی میں، تو یقینی طور پہ آپ سب سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ کشمیر کے لیے جب ایکٹیو ہوں گے تو پھر پوری دنیا کے اندر جو میسج آئے گا وہ بہت زیادہ جو ہے ایک اسٹرانگ میسج آئے گا. تو میں بس اپنا جو اختتام ہے وہ بس اپنے ہی اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا. نوجوان تیری آنکھوں میں آزادی کشمیر کی چمک دیکھی ہے، نوجوان تیری آنکھوں میں آزادی کشمیر کی چمک دیکھی ہے، امر ہو جا مٹا دے ظلمت کے نشان، صاحب کمال قسمت تیری ہے. بہت شکریہ. خطاب دوں گی رائے محمد نواز کھڑل صاحب کو، جو کہ متحدہ کسان محاذ کے پریزیڈنٹ ہیں اور انٹرنیشنل کشمیر رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی اور انتہائی محترم اور مکرم اساتذہ اکرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم. میں بالکل مختصر وقت میں، کیونکہ آج جو شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں میں خود ان کو سننے کے لیے بہت بے چین ہوں، اور وہ انتہائی انٹلیکچوئل اور محترم ہیں ہمارے لیے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب وائس چانسلر صاحب کا اور کشمیر سوسائٹی کا کہ جن کی وساطت سے آج مجھے اس عظیم درسگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا. کشمیر سوسائٹی کا قیام آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں، مشال ملک صاحبہ اور پروفیسر ظفر اقبال سندھ صاحب یہاں حاضر ہوئے ایک تقریب کے حوالے سے. تو مجھے آج بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت میرے مالک نے میرے دل میں یہ ایک خواہش پیدا کی، تو میرے ذہن میں ایک، جس طرح علامہ صاحب نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، میرے ذہن میں بھی ایک خواب آیا کہ یہاں کشمیر سوسائٹی ہونی چاہیے. تو میں نے وہ پرپوزل بڑے سہمے ہوئے لہجے میں جناب وائس چانسلر صاحب کے سامنے پیش کی ظفر سندھ صاحب کی وساطت سے. تو انہوں نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے، میں آج کوئی یہ منہ پہ ذرا خوشامد ہو جاتی ہے، میں چاہتا تھا کہ ان کی موجودگی میں بات نہ کرتا، لیکن کہنی پڑے گی کہ آج تک میں پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں حاضر ہو چکا ہوں. کشمیر کے حوالے سے ہم جاتے ہیں، اویئرنیس بچوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہیں، سبھی محترم ہیں، سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن میں نے آج تک اتنا نفیس انسان، پریکٹیکل انسان نہیں دیکھا جو آج اللہ پاک نے آپ کو نصیب فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب کی شکل میں. انہوں نے اسی وقت 15 منٹ کے اندر ہماری وہ جو التجا ریکویسٹ تھی اس کو امپلیمنٹ کیا، اور وہیں اسی وقت وہ MOU سائن کر کے کشمیر سوسائٹی کا آغاز کر دیا. تو یہ ہوتی ہیں جذبے، یہ ہوتی ہیں ان
جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. باقی تقریریں سارا سال ہم کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, ہمارے پاکستان کے تمام سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 دن خاص طور پہ ہمیں جذبہ ایمانی ذرا زیادہ جاگ جاتا ہے, لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایک مسلسل جہد ہے, جد و جہد ہے, جس کو ان بچوں نے اللہ کے فضل سے اب ایسا اس میں روح پھونک دی ہے کہ یہ سارا سال جو ہے اس ایشو کو اجاگر رکھتے ہیں. تو میں تو سچی بات ہے, تقریر تو اتنی اچھی بچوں نے کی ہے کہ اس کے بعد میں تو ویسے ایموشنل ہو گیا ہوں, مجھے وہ سب کچھ بھول گیا جو میں کہنا چاہتا تھا. میں ویسے بھی ایک فقیر سا آدمی ہوں, خادم الفقر ہوں. میں صرف ایک التجا کروں گا کہ آئیں سب مل کر ایک ہاتھ اٹھا کے جسٹ ایک آدھے سیکنڈ کی ایک دعا کر لیں کہ یا میرے مالک, سب ہاتھ اٹھا دیں کہ یا میرے مالک اب ہم سے جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف کر کے کشمیر کو آزادی نصیب فرما دے. یا میرے مالک ہم جینے کا حق چاہتے ہیں, تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو زبان و مکان سے بالا ہے. مجھے عربی بھی نہیں آتی, مجھے فارسی بھی نہیں آتی, میرے مالک تو ہم فقیروں کی بات سن لیں, مالک ان کو آزادی نصیب فرما دے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آمین. اب میں دعوت دوں گی مہندر پال سنگھ صاحب کو, جن کو باجی کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس پنجاب کے, اور اس کے علاوہ پنجاب کشمیر کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. شکریہ قابل قدر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب, وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, تمام مہمان گرامی, قابل قدر اساتذہ, طلباء, السلام علیکم, ست شری اکال. مجھے اجازت ہے کہ اگر میں پنجابی میں سپیچ کرنا میں نال تھوڑا جا چٹکلے بھی نال کرنا, ہسانا بھی ہاں. مینوں لگتا ہے میں صحیح راوی دے کنڈے تے راویاں دے کول آیا جنہاں نے پنجابی دے اوتے اتنی مینوں خوش کیتا کہ تسی جدوں پنجابی دی گل آئی ہے تے صحیح ہے, راوی دے کنڈے تے راویاں دا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بالکل صحیح پوائنٹ ہے. میں اج اگر کشمیر دی گل کراں, کشمیر اگر دنیا تے کسی نے جنت ویکھنی ہے تے او کشمیر ہے. اور اگر دنیا تے انساناں والوں بنائی ہوئی جہنم ویکھنی ہے تے او بھی اج کشمیر ہے. اگر شیطان انسان دی روپ چ شیطاناں والوں بنائی ہوئی جہنم ویکھنی ہے کہ جو اگر اسی سوچتے ہیں کہ جہنم دے وچ کس قسم سزاواں ملن گیاں, ساڈی گناہاں دا ساڈے تے کی ظلم ہوئے گا, اگر او چیز ویکھنی ہے تے ہندوستان دی فوج والوں, ہندوستان دیاں دہشت گرد جماعتاں والوں جو اج معصوم کشمیریاں دے اتے ظلم ہو رہا ہے, او ظلم ویکھ لو تے تانوں جہنم دے وچ جو سزاواں ملن کی وہ نظر آ جان گیاں. اس قدر ظلم اسی جدو کرونا آیا پاکستان دے وچ یا پوری دنیا دے وچ تے اسی ایک مہینہ گھر چ نہیں سی کٹ سکتے, ایک مہینہ اسی گھر چ نہیں بہ سکتے سی کہ ساڈے اتے کوئی ظلم نہیں سی ہو رہا. اسی اپنے آپ نو بچان واسطے, اپنے آپ نو بیماری تو بچان واسطے اسی گھر چ بہنا سی. لیکن جے سانو راشن نہ ملدا, جے سانو پانی نہ ملدا, جے سانو سہولیات نہ ملدیاں تے اسے تنگ ہو گئے. انہاں کشمیریاں نے بھی تے ویکھو کہ کشمیریاں دے اتے اے ظلم, اے ستم 27 اکتوبر 1947 تو شروع ہے. 27 اکتوبر 1947 نو پہلی دفعہ ہندوستان دی فوجاں نے, ہندوستان دی گورنمنٹ نے کشمیر دے اتے قبضہ کیتا سی اور کشمیریاں نے یرغمال بنایا سی.
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ VC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਬਲੈਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ। ਔਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਥੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣੇ। کہ پاکستان دی عوام پیار کرن والی ہے، پاکستان دی عوام محبت کرن والی ہے، پاکستان دی عوام عزت اور حفاظت کرن والی ہے. لیکن ہندوستان اپنا پروپیگنڈا پاکستان دے خلاف کشمیریت و ظلم نہیں چھڑ رہا. پچھلے دنوں جدو 5 اگست 2019 نو انہوں نے آئین دے وچ ترمیم کر کے 370 اور 35A آرٹیکل تبدیل کیتے، اس وقت میں پیشن گوئی کیتی سی کہ اگلی واری مسلمانہ دیئے، پہلے تو کشمیری مسلمانہ دی سی، ہون ہندوستان چ رہن والے مسلمانہ دیئے، اور اس تو اگلی واری سکھان دیئے. اسی طرح جدو CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہندوستان چ 2020 جدو انہوں نے کیتا، اس وقت ثابت ہویا کہ انہوں نے مسلمانہ دے اتے ظلم و ستم شروع کر دیتا. اور اج جو فارمر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو فارمر بل جو انہوں نے ہندوستان چ انٹروڈیوس کیتا ہے، اج ہندوستان دے وچ سارے سکھ سڑکاں تے نے، کوئی جیولر ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی کسی بھی پروفیشن تو تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اج فارمرز دے نال کھڑے نے، کیونکہ پتہ لگ رہا ہے کہ فارمر بل دے پیچھے پنجاب دے پنجابیاں دا اور خاص طور تے سکھاں نو ٹارگٹ کیتا گیا ہے. میں سمجھدا کہ اج
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਵੀ ਤੇ RSS ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ BJP ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, तमाम ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया। दूंगी यहाँ पे सलमान आबिद साहब को, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर असगर जैदी साहब, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और दीगर मेहमान ग्रामी, और ख़ास तौर पे कश्मीर कमेटी के जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। मैं बुनियादी तौर पे बस मुख्तसर 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं ज़्यादा वे फॉरवर्ड की तरफ बात करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ये बिलीव है, और मैं मुख्तलिफ़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो नेशनल नैरेटिव की डिबेट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लीड करनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान रीजनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं उसका रेजोल्यूशन जो है वो हमारे तालीमी इदारों से निकलना चाहिए। तालीमी इदारे जो हैं वो जहाँ नौजवानों को इम्तिहानात से पास करवाते हैं, वहाँ जो नेशनल क्वेश्चंस हैं, जो आपके रीजनल क्वेश्चंस हैं और जो आपके इंटरनेशनल क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर बच्चों की इस अंदाज से तरबियत करना कि वो एक नेशनल एम्बेसडर के तौर पर अपने आप को परफॉर्म कर सकें, ये मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का की रोल होना चाहिए। एक बात, और मैं डॉक्टर असगर जैदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएट किया और कश्मीर सोसाइटी की फॉर्मेशन की, और जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 1 बरस से हमने काम किया है, तो मुझे यकीन है कि ये सिलसिला सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैं सलमान गनी को भी कहूँगा कि वो वाइस अपना गवर्नर साहब को कहें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो कश्मीर कमेटी का सोसाइटीज़ हैं ये बननी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देखिए, आज की दुनिया में जो बड़ी लड़ाई है वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर लड़ी जा रही है। अब हथियारों से ज़्यादा जो है बात जो है वो आपकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक का फ्रंट है, और इसके अंदर जो हाइब्रिड वॉर है वो एक कुंजी की हैसियत रखती है। और जब मैं हाइब्रिड वॉर कहता हूं तो फिर उसमें जो नौजवान हैं वो सबसे बड़ी लीडिंग रोल के तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हाइब्रिड वॉर है इसको लड़ना है अगर हमने, तो हमारे नौजवानों को उसके अंदर भरपूर तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ और अपनी स्किल के साथ परफॉर्म करना होगा, और एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना होगा जो इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने खड़ा किया हुआ है। और मकबूजा कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हम सबको अपना एम्बेसडर बनना पड़ेगा। और देखिए, मैं बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ, मसला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर हमने दोस्ती की तरफ जाना है तो एक बुनियादी इशू है,
لیکن یہ بنیادی ایشو صرف ہندوستان اور پاکستان تک محدود نہیں ہے، اس کا تعلق پوری ریجن کی پولیٹکس کے ساتھ ہے، سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اینٹی وار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیس ہو، ٹالرنس ہو، رواداری یہاں پہ بڑھے، یہاں جو ہیومن ڈیولپمنٹ آگے بڑھے، تو ہمیں اس نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہیے کہ ریجنل کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں کس طرح سے کولیبریشن کرنی چاہیے، اور ہمارے کانفلکٹس ہوئے ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے، نہ کہ ہم اس کو اور زیادہ پیدا کریں۔ ایک بات، اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا آج انگیجمنٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے، ڈس انگیجمنٹ پہ فوکس نہیں کرتی۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے اندر بھی انگیج کرنا ہے، اپنے آپ کو ریجنل کانٹیکسٹ میں بھی انگیج کرنا ہے، اور اپنے آپ کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بھی انگیج کرنا ہے۔ اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک وائٹل ایشو جو اس وقت ہمارے پاس ہے، جس میں دنیا زیادہ سینسٹیو ہوگی، دنیا زیادہ اس کے اوپر کانشیس ہے، وہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو۔ ہیومن رائٹس وائلیشن ایک ایسا ایشو ہے جس پہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، اور اس کی ہمارے پاس ایویڈنس یہ ہے کہ صرف پاکستان کا یہ مقدمہ نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ہیومن رائٹس واچ کو دیکھیں، ایشین واچ کو دیکھیں، یورپین یونین کو دیکھیں، کسی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سے جڑے ہوئے ادارے اور انٹرنیشنل فورمز کو دیکھیں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہندوستان اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم سب سے زیادہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور میں آپ نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کو اور بے تحاشا استعمال کریں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، اپنے آپ کو ایک پیس ایمبیسڈر کے طور پر یہ جو بھارت کے جو اس وقت کے کانٹرڈکشن ہے مقبوضہ کشمیر سے ریلیٹڈ، اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر کے پبلک اوپینین کو بلڈ کریں، کیونکہ اب مسئلہ محض آپ کی بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے آپ کو ایک انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، گلوبل دنیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اتنی اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں ریگولر بیسس کے اوپر جو ثابت کرتی ہیں کہ اس وقت ہندوستان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ اس پورے ریجن کی اور سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس کے پیس کے اگینسٹ ہے۔ اس پہ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام فیکلٹی کے ممبران، اسٹوڈنٹ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ جو جیسے نوجوان نے کہا نا کہ ریسرچز ہم یہاں سے پروموٹ کر رہے ہیں، یہاں سے ریسرچز بھی پروموٹ کریں، یہاں سے ڈیبیٹ بھی جنریٹ کریں، یہاں سے نیریٹو کو بھی جنریٹ کریں، اور لگے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں نیشنل کوسچن کے اوپر ایک بڑے پیس ایمبیسڈر کا رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ میں دعوت دوں گی سلمان غنی صاحب کو، جو کہ ہیڈ آف پولیٹیکل افیئرز ہیں دنیا نیوز میں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، وائس چانسلر نواسہ اقبال میاں اقبال صلاح الدین صاحب، قابل صد احترام اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء و طالبات، میں مبارکباد دیتا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو، یہاں کے اساتذہ کرام کو، یہاں کے طلباء و طالبات کو کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو ایک مرتبہ پھر اس کا رخ تاریخ پاکستان کی طرف، کشمیر کی طرف اور حضرت علامہ اقبال کی طرف موڑا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم حضرت اقبال کی بات کرتے ہیں تو حضرت اقبال کے خیالات، احساسات، جذبات کا محور نوجوان تھے، اور دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس قوم کے نوجوان کسی تحریک کا ہراول دستہ بن جائیں، کسی انقلاب کی قیادت ان کے پاس آ جائے، تو وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد کریں حضرت اقبال نے ایک موقع پہ گلہ بھی کیا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ لیکن وہی حضرت اقبال
پھر جب نوجوانوں کے اندر تحریک دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہتے نظر آتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ عزیز طلباء و طالبات، یوم یکجہتی کشمیر یہ صرف کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار نہیں، یہ نظریہ پاکستان سے بھی یکجہتی کا اظہار ہے، یہ پاکستان سے بھی یکجہتی کا اظہار ہے، یہ حضرت قائد اعظم سے بھی اور حضرت اقبال سے بھی، کہ حضرت قائد اعظم جب کشمیر کو پاکستان کی شرک قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اقتصادی، معاشی، تاریخی اور جغرافیائی حوالے سے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور کشمیر سے بہنے والے دریا، کشمیر سے آنے والا پانی پاکستان کو سرسبز و شاداب بناتا ہے، پاکستان کی زرعی معیشت کا ضامن ہے۔ لیکن میرے عزیز طالبہ طالبات، وہ پانی اب اس میں لہو کی آمیزش بھی شامل ہے، اب اس پانی کے اندر سرخی بھی نظر آتی ہے۔ میری بچی کا دوپٹہ بھی کبھی کبھی اس پانی کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ وہ سیکولر اور ڈیموکریٹک ہندوستان آج دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا عمل صرف مقبوضہ وادی میں جاری ہے۔ ہم تقاریر بھی کرتے ہیں، ہم مطالبات بھی کرتے ہیں، ہم ٹویٹس بھی کرتے ہیں، لیکن کشمیری ہماری طرف دیکھ کر ان کے چہروں پہ لکھا ایک ہی میسج کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہیں۔ میں ابھی اپنے نوجوان زہیب عالم کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے برہان مظفر وانی یاد آ گیا۔ برہان مظفر وانی نے اپنے کاندھے پہ بندوق نہیں رکھی تھی، وہ کلاشنکوف نہیں چلا رہا تھا، وہ پوسٹل بوائے تھا، وہ بھارت کا مکروہ، شرمناک اور افسوسناک چہرہ دنیا کو دکھاتا تھا اور یہ بتاتا تھا کہ یہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ آپ عالمی دنیا کو جھنجھوڑتے رہیں، لیکن زہیب عالم نے جو بات کی تھی اور وہی بات سید علی گیلانی نے بھی کی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ شاہ صاحب آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ شخص کہ جدوجہد آزادی کشمیر کے حوالے سے آج صدی سے زیادہ اس کی سٹرگل ہے، تو اس نے کہا کہ ہم پاکستان سے کچھ نہیں چاہتے، ہم ایک مضبوط، ایک خوشحال پاکستان چاہتے ہیں۔ جس روز پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی ہوگی، پاکستان اقتصادی حوالے سے مضبوط اور توانا ہوگا، کشمیر کاز پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ عالمی دنیا کی بات کرتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ صدر اوباما نے اپنی انتخابی کمپین میں جنوبی ایشیا کا سلگتا ایشو کشمیر کو قرار دیا تھا۔ مسجد اقتدار پہ پہنچے، وہ بھول گئے۔ یہ 19 اگست 5 اگست 2019 جو بائیڈن اور کرملا ہیرس، ان کے بیانات آپ کو یاد ہوں گے کہ کشمیر کے اندر ایک قیامت کا سماں ہے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ کشمیر کی خلاف ورزیاں کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں۔ اب جو بائیڈن وہاں کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور کرملا وہاں کی وائس پریزیڈنٹ منتخب ہو چکی ہیں اور گیند ان کی کورٹ میں ہے، لیکن پھر ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ان پر حاوی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ریزولوشنز وہی ہیں جو مشرقی تیمور کی تھی، ریزولوشنز وہی ہیں جو سوڈان کی تھی، ریزولوشنز وہی ہیں جو ایریٹریا نے پاس کروائی تھیں، لیکن ان کی قراردادوں پہ
عمل درآمد ہوتا ہے، انہیں استصواب رائے کا حق ملتا ہے، لیکن کشمیریوں اور فلسطینیوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا کہ یہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں۔ کیا ہمیں عالمی برادری سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ گوشت پوست کے انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے خون کا رنگ سرخ نہیں ہے؟ اس پہ آپ کا ضمیر کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم کشمیر کاز کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں، ہم کشمیر کاز میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ درست کہا میرے بھائی سلمان عابد نے، سوشل میڈیا کا محاذ، اور صرف ہم نے بھارت اور نریندر مودی کا شرمناک اور مکروہ چہرہ وہی ایکسپوز نہیں کرنا، ہمیں اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بھی جھنجھوڑنا ہے۔ اس ملک کے اندر جتنا انتشار اور خلفشار پیدا کیا ہے وہ ہماری سیاسی لیڈرشپ نے کیا ہے، اور مجھے آج یہ امید بندی ہے کہ اگر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء کے اندر ایک تحریک موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہے، اور پاکستان کی نوجوان نسل آنے والے وقت کے اندر ایسی لیڈرشپ دے گی جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو حضرت اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان بنائے گی۔ جہاں تک ہماری حکومت کا مسئلہ ہے، جہاں تک دیگر طبقات کی بات ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے، ذرا آپ نے بھی اپنی یادداشت پہ زور دینا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ایک بیانیہ سامنے آیا تھا کہ ہم کشمیر کے حوالے سے آخری گولی، آخری سانس اور آخری جوان تک لڑیں گے۔ میں آپ پر سوال چھوڑتا ہوں کہ وہ بیانیہ ہوا میں کیوں تحلیل ہو گیا؟ ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم ووٹ پاکستان کے عوام سے لیتے ہیں۔ یہ میں کسی ایک حکمران کی بات نہیں کرتا، میں ہر حکمران کی بات کرتا ہوں کہ وہ ووٹ پاکستان کے لوگوں سے لیتے ہیں، اور اسلام آباد جانے کے بعد پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا ہماری عمران خان نے بڑا جرأت مندانہ خطاب کیا جنرل اسمبلی کے اندر، اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ انہوں نے نریندر مودی کے چہرے کو بے نقاب کیا، لیکن جب تک پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان اقتصادی حوالے سے مضبوط نہیں ہوگا، ہماری بات دنیا میں کوئی نہیں سنے گا۔ تو ڈاکٹر زیدی صاحب، مجھے یہ گلہ بھی کر لینے دیجئے کہ ہم نے تو عالم اسلام کے تمام ایشوز کو اپنا ایشو سمجھ کے لڑا۔ ہم حج پہ جایا کرتے تھے، عمرے پہ جاتے تھے، تو امام کعبہ دعا کرواتے تھے تو فلسطین کا ذکر ہوتا تھا، کشمیر کا ذکر وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب نہ کشمیر کا ذکر ہے، نہ فلسطین کا ذکر ہے۔ یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے، یہ ذمہ داری پاکستان کے عوام کی ہے۔ کشمیر ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اور میں آخر میں، چونکہ برہان مظفر وانی کی میں نے بات کی تھی، جن قوموں کے اندر یہ جذبہ ہو کہ برہان مظفر وانی کا والد سری نگر یونیورسٹی کا پروفیسر سید مظفر وانی 11 اپریل 2015 ان کے 2 بیٹے تھے، خالد وانی اور برہان مظفر وانی۔ 11 اپریل 2015 کو خالد وانی شہید ہوتا ہے، اور اس کے بعد کشمیر سے ایک عورت عمرے کے لیے جاتی ہے،
تو یہ شخص ان کے پاس پہنچتا ہے، پروفیسر مظفر وانی، اس سے جا کے کہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو بی بی جب تم اپنی دعا مانگنا تو ایک دعا میرے لیے بھی مانگنا۔ اس نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا ایک دوسرا بیٹا ہے برہان مظفر وانی، وہاں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت دے، اور اس طرح کی شہادت دے کہ ایک دفعہ بھارت ہل کے رہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور سید علی گیلانی نے 4 جولائی 2016 کو میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا، پہلی دفعہ میں نے ان کے منہ سے ایک مایوسی کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ اب ہماری نوجوان نسل ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ ہم جن کے لیے مرے جاتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک نظم بھجوائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ کیا لکھا ہے کہ اے وادی جنت نشاں، اے وادی جنت نشاں تیرے سپوت و نوجوان یہ پوچھتے ہیں رات دن کہ وقت کی صلیب پر وفا ٹنگی ہے کس لیے، یہ اپنے ہی وجود کو وجود کے تلاش کی سزا ملی ہے کس لیے، اے وادی جنت نشاں تیرے سپوت و نوجوان نہیں ہیں اتنے ناتواں، اے وادی جنت نشاں۔ اور جس تحریک اور انقلاب کی قیادت برہان مظفر وانی اور زہیب عالم جیسے نوجوانوں کے ہاتھ آتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور آپ نے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ ضرور لگانا ہے تاکہ اس کی آواز دنیا تک پہنچے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ قائد اعظم ڈاکٹر صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں، آپ نے جو روایت قائم کی ہے، کاش گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی کشمیر کمیٹی ہماری قومی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو۔ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے یوں تو بہت سارے تعارف، بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن ایک ایسا معتبر اور مستند حوالہ ہے جو ان کے تمام حوالہ جات پہ ممتاز اور معتبر ہے۔ ان کا تعلق اس ہستی سے ہے جس کے خواب کی تعبیر آج ہم سب جی رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم سب کے درمیان علامہ محمد اقبال کے نواسے میاں اقبال صلاح الدین موجود ہیں۔ سر، آپ کو دعوت خطاب میں ضرور دوں گی، لیکن ابھی ہمیں آپ سے کچھ تھوڑا سا اور کام ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے سب سے معتبر راوین ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے ایک مجلس ہے، مجلس اقبال، اور مجلس اقبال نے تحریک آزادی کشمیر کے اور روح کلام اقبال کے عنوان سے ایک مقابلہ مضمون نویسی کروایا، جس میں طلبہ و طالبات نے کشمیر کی زخم زخم تاریخ کو بہت درد مندی سے صفحۂ کرتاس پر اتارا۔ آج ہم اس مضمون نویسی میں انعامات پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو انعامات سے نوازیں گے، اور اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گی میاں اقبال صلاح الدین صاحب اور وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ڈاکٹر اصغر زیدی سے کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور طلبہ اور طالبات کو انعامات سے نوازیں۔ محترم وائس چانسلر صاحب، سلمان غنی صاحب، عابد صاحب، سندھو صاحب اور رائے صاحب اور مہندر سنگھ صاحب، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرس، السلام علیکم۔ اٹس اے پلیجر کہ مجھے پھر ایک دفعہ موقع ملا یہاں پہ آپ کے گورنمنٹ کالج میں آنے کا۔ میں آپ کے وی سی صاحب سے اس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ 3-4 سال بیشتر جب میں یہاں پہ اقبال سوسائٹی والوں نے مجھے بلایا تھا تو
اس وقت تو اسٹوڈنٹ مجھے جو تھے نہایت ہی مردہ دل جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، اور ان کو میں کہہ رہا تھا کہ شاید ابھی یہ جو ان میں ایک انرجی نظر آتی ہے شاید آپ کے آنے کی وجہ سے یہ امپرومنٹ ہوئی ہے. اینڈ میں ان کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایکچولی جو گورنمنٹ کالج جو انسٹیٹیوشن ہے، میں اسی کو جو ہے وہ ریگارڈ کرتا ہوں کہ اس نے ایک ہماری ایلیٹ انسٹیٹیوشن پنجاب میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں یہی ہے. میرے والد، چچا، آبا و اجداد سارے ادھر ہی پڑھے ہیں. علامہ صاحب بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہی پڑھے ہیں. انفارچونیٹلی میں یہاں پہ نہیں پڑھا، اور میں ایچسن کالج کے اندر میرے والد نے مجھے داخل کرا دیا تھا. لیکن اس کو بہرحال جو بھی حالات تھے یا کچھ تھے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے وہاں سے کچھ سیکھا نہیں، یا ہمیں کچھ وہ بتایا نہیں گیا کہ قائد اعظم کے بارے میں، اقبال کے بارے میں، سر سید کے بارے میں. تو وہ چیز جو تھی ایک میرے جیسے بندے نے تو خود اپنی کوشش سے ہی جو ہے وہ بزرگوں سے کچھ حاصل کی، خود مطالعہ کیا. اور آئی واز لکی کہ میری جو ایک ٹریننگ تھی اقبالیات کے اندر وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے وہ خود کی. اچھا، اس میں جو ہے آج یہ موقع ملا ہے کہ آپ کو کشمیر کے بارے میں جو ہے وہ اس کے ایک بہت اچھی ایفرٹ آپ کے ڈی سی صاحب نے کی ہے، یہ آپ کی یہ سوسائٹی بنا کر. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیز جو ہے یہ ادھر نہ رکے، اور ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ کے اور بھی جو ایسپیکٹس ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگے وہ آنے کے لیے وہ کوشش کی جائے، اور ایک ایک اویئرنیس اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک جو ہے ایک نئی روح جو ہے وہ پیدا ہو سکے. کشمیر کے بارے میں اب نہ مجھے کوئی ڈپلومیسی آتی ہے، نہ مجھے وہ پتہ ہے، لیکن اس میں ہماری جو ہے وہ موجودہ اور آنے والے دنوں میں جو ہے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس کا جو تعین ہے وہ تو ہمارے حکمران یا جو بھی اقتدار میں دوسری قوتیں ہیں وہی وہ کر سکتے ہیں. یہ عابد صاحب نے جو ہے بالکل صحیح کہا، آپ کو ایک اسٹریٹجی آپ کو بتائی ہے، اور آپ کی ایفرٹ سے یہ چیز یا ایشو جو ہے یہ زندہ رکھا جا سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غنی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کو سوائے ایک سٹیبل پاکستان کے جو ہے وہ ان کو اور وہ کچھ نہیں چاہیے. تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ آپ جو بھی ایفرٹ کریں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کی ایفرٹ جو ہے ایک لیڈر کی اہلیت کے اندر ہی ٹرانسفر ہوگی، کیونکہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے جو معاملات جو ہیں ان کو آگے نیشنل سطح کے اوپر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اچھا، مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کی جو حمایت کرنا جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے، جسے قائد اعظم نے واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ پاکستان کو ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ہم 73 سالہ حکومت پاکستان کی کشمیر کے بارے میں خارجہ پالیسی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کوئی اتنی حوصلہ افزا جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ مایوسی جو ہے وہ پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے. میری جو ہے وہ ناقص رائے میں اس کی کیا وجوہات ہیں میں ان پر ضرور تبصرہ کروں گا، اور آپ کو اقبال کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہماری حکومت کس قسم کی ہونی چاہیے، لیڈر کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو ہیں وہ ان کے اوپر میں آپ کو ضرور انلائٹن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو علامہ کے کشمیر کے بارے میں چند نظریات سے ہم سے آگاہ کروں، اور انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے کشمیر کے بارے میں کیا اپنا اظہار خیال کیا ہے. آپ کو یہ شاید معلوم ہی ہے کہ علامہ کا بھی آبا و اجداد کا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے ہی تھا، اور ان کے لیے جو ہے ان کے دل میں کشمیریوں کے لیے ایک بے انتہا درد تھا. اپنی کتاب جاوید نامہ میں وہ ایک کشمیر کے ایک بہت بڑے صوفی
اور شاعر مولا غنی کشمیری سے جو کلام کرتے ہیں اور ان سے وہ گلہ کرتے ہیں کشمیریوں کی جو ہے وہ قسم پرسی اور ان کی حالت زار کا، جس کے جواب میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مولا غنی جو ہے وہ علامہ کو فرماتے ہیں کہ ہندوستان کو آزادی کا ذوق کس نے دیا. یہ میں فارسی کی ٹرانسلیشن ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ شکار کو شکاری کی دیوانگی کس نے عطا کی. ان زندہ دل برہمن زادوں نے جن کے چہروں کی لالی سرخ لالا کے پھول کو بھی شرمندہ کر دے. اگر وہ تمہاری خاک میں چنگاری سے خالی سمجھتے ہو ان کی خاک کو، تو ایک مرتبہ اپنے اندر جھانکو، تم بھی اسی خاک سے تعلق رکھتے ہو. یہ سارا سوز جو تم اپنے اندر رکھتے ہو وہ کہاں سے آیا؟ یہ بادی بہاری کے جھونکے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں میں دل مردہ نہیں ہے، کشمیریوں کے سینوں میں ان کے انگارے برف کے نیچے دبے نہیں. رک جا، ٹھہر جا، تاکہ تو دیکھ سکے کہ بغیر سور کی آواز کے کیسے یہ ملت قبروں کی خاک سے اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہے. اے صاحب نظر بندے، غم نہ کر اور اپنے اندر سے ایسی آہ نکال جو اپنے سوز سے خشک و تر کو جو ہے جلا کر وہ راکھ کر دے. ان کو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سلطنتیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی مطلق العنان حکومتیں جو ہوتی ہیں، یہ سلطنت نازک تر آمد از حباب از دمین پورا توان کردن خراب. کہ یہ سلطنت جو ہے یہ بلبلے سے بھی زیادہ نازک شے ہے، اسے تو ایک پھونک سے تباہ کیا جا سکتا ہے. قوموں کی تقدیر کی تشکیل شاعرانہ نوا سے ہوتی ہے. دراصل ایسی نوا سے تعمیر بھی ہوتی ہے اور تخریب بھی. اگرچہ تیرے کلام کا نشتر دلوں میں چپ چکا ہے، لیکن جو تیری اصل صورت ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا. تیری نوائے شعر تو ایک پردہ ہے، جو کچھ تو کہتا ہے وہ شاعری سے ماورا ہے. اچھا، علامہ جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے بہت پر امید تھے، اور بقول ڈاکٹر جاوید اقبال کے ان کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ جب وسطی ایشیا یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو آزادی حاصل ہوگی تو تب جو ہے وہ ٹائم ہوگا کہ کشمیر کو بھی آزادی جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. کشمیریوں کی جدوجہد، ان کی قربانیاں آج بھی ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہیں، اور ہمیں ہر حال میں جو ہے ایک ڈپلومیٹک اور بین الاقوامی سطح پر ان کی جو ہے وہ مدد جاری رکھنی چاہیے. میری نظر میں پاکستان کی کشمیر کے بارے میں خارجہ پالیسی جیسی بھی ہے یا اس کی جو بھی وجوہات ہیں، تو آئی وڈ ٹینڈ ٹو اگری ود سلمان غنی صاحب کے جو ہماری انسٹیبل گورنمنٹس پاکستان میں وہ رہی ہیں، اور ابھی بھی کوئی اسٹیبلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کیونکہ جب تک پاکستان پولیٹیکلی، اکنامکلی، نظریاتی طور کے اوپر ویژن کے روح سے اور ہمارے میں ایک وہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی کا جو پہلو، جو دو سب سے نمایاں پہلو تھے قائد اعظم کی پرسنالٹی کے اندر، وہ ایز اے نیشن یا ایز اے لیڈرشپ ہمارے اندر اگر ڈیولپ نہیں ہوں گے تو یہ ساری ہماری جو عمل ہے وہ رائگاں جائے گا. سو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سچویشن کو طرف آپ اگر نظر ڈالیں تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم پاکستان کو اس طریقے سے کشمیر کے کاز کو ہم نہیں لے کے جا سکے. سب سے بڑی جو انہوں نے غالب عابد صاحب نے یا غنی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہیومن رائٹس کے ایشو کو جو ہے وہ انکیش کرنا چاہیے اس کے اوپر، بٹ ہم نہیں کر پا رہے. اور اس میں شاید اب دنیا کے اندر شاید ہیومن رائٹس کا اتنا کوئی ویلیو نہیں رہی، بیکاز ہر چیز جو ہے وہ ایک اکنامک جو ہے وہ فیکٹر میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. سو مچ سو کہ آپ اپنے یہ سعودی عربیہ کو دیکھیں تو وہ تو انہوں نے تو کبھی کشمیر کے بارے میں کوئی حمایت کا کوئی بیان جاری بھی نہیں کیا، اور الٹا انہوں نے $75 بلین جو ہے وہ انڈیا میں سمجھنا جو ہے وہ انویسٹ کرنا وہ بہتر سمجھا بنسبت کسی پاکستان جیسے ملک میں یا کوئی اور اسلامی ملک کے اندر. سو the thing is کہ on the international level
یہ میں آپ کو بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ علامہ نے اپنی مصنوعی پست بیعت کرنے، جب ان کے زمانے میں تو آئی تھنک لیگ آف نیشنز تھی، تو یہ بات بہت انہوں نے واضح طور پر وہ کی ہے کہ یہ جو لیگ آف نیشنز ہے، یا جو ایک یہ جو ویسٹرن پاورز کی جو انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے ایک اسمبلی دنیا کے لیے، بیسیکلی جو ہے یہ اس قسم کے ہے کہ جس طرح بھیڑیے ہوتے ہیں اور جو کمزور ممالک ہیں وہ بھیڑیں ہیں، اور ان کا رویہ ان ممالک کے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ ایک بھیڑیوں کا ریوڑ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ان چھوٹی موٹی ان بھیڑوں کو جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، ان کو چیٹ پار کر، ان کو پھاڑ کر، ان کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان ممالک کا جو ہے کمزور ممالک کا استحصال جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور وہ حالات بدلے نہیں ہیں ابھی۔ اچھا، دوسری بات جو میں آپ پہ جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ علامہ سخت مخالف تھے ملوکیت کے، ملوکانہ ذہن کے، ڈکٹیٹرشپ کے اور اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیز تقدیر ملوکیت شقاق، محکمی جستن ز تقدیر نفاق، از بادآموزی زبون تقدیر ملک، باطل و آشفتے تر تدبیر ملک۔ کہ ملوکیت کی تقدیر کیا ہے؟ رعایا کے طبقوں میں پھوٹ ڈالنا، انہیں بانٹ دینا اور نفاق کے ذریعے اپنی حکومت کو مستحکم کرنا۔ اس بدنیت کے سبب ملک کی تقدیر جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، حالت ابتر ہو جاتی ہے اور ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو جمہوریت ہے، ٹھیک ہے جمہوریت ہے، لیکن آپ اسی مائنڈ سیٹ کو آپ جمہوری فارم آف گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں نا، کیوں نہیں ہمارے سیاستدان جو ہیں یا ہمارے حکمران جو ہے وہ ملک کے اندر ایک کنسنسس اور ایک یونٹی جو ہے وہ کیوں نہیں کریٹ کر سکتے؟ کون ان کو جو ہے وہ منع کرتا ہے؟ وہ کیا ان کی کوئی ذاتی انائی ہو سکتی ہے، یا اپنے پولیٹیکل گینز جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک یونٹی تھا؟ ہر طرح سے تو آپ کا نفاق ہے، صوبائی عصبیت ہے، آپ میں فرقہ واریت ہے، تو اس چیز کو ہم وہ کر نہیں سکے ایک طریقے سے جو ہے، یعنی کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم وہ لا نہیں سکے ملک کو۔ اچھا، وہ دوسرا جو ہے وہ فارم آف گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کرتے فرماتے ہیں کہ نور جان کے بغیر جو ہے وہ حاکمی یا حکومت ممکن نہیں، یعنی کہ وہ ایک عشق کا پہلو، ایک اخلاقی پہلو جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی ید بیضاء کے بغیر بادشاہی جو ہے وہ حرام ہے۔ حاکمی محکوموں کی کمزوری سے طاقتور ہوتی ہے، اس کی جڑ ادائیگی پر ہے۔ اگر انسان پتھر کا بھی ہو تو تب بھی خراج ادا کرنے سے شیشے کی طرح نازک ہو جاتا ہے۔ فوج، قید خانے اور زنجیریں رکھنا رہزنی ہے۔ اصل حاکم وہی ہے جو ان اشیاء سے بے نیاز ہو۔ علامہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اصل حکمرانی جو ہے وہ دلوں پر کی جاتی ہے، وہ ظلم اور جبر اور بلیک میلنگ سے اور اس قسم کے حربوں سے نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر جو ہے آپ اس کو کوئی پوچھیں کہ یہ تو بڑا ہی کوئی آئیڈیلسٹک سا کوئی وہ لگتا ہے کانسیپٹ کہ جی دلوں پر حکمرانی، اور اس ڈے اینڈ ایج میں کیا یہ پاسبلٹی بھی اس چیز کی ہے یا نہیں ہے؟ تو میری نظر میں آئی تھنک کہ آپ کے موجودہ دور میں اس کی جو ہے موسٹ ریسنٹ مثال جو ہے وہ اینگلا مرکل کی ہے۔ 18 سال اس نے حکمرانی کی ہے۔ شی واز اے کیمیکل انجینئر بائی ہر پروفیشن، اینڈ جس وقت وہ گئی ہے تو پورے جرمنی نے کیا ان کی اپوزیشن، کیا ان کے جو ہے حمایتی، انہوں نے 6 منٹ گھروں سے باہر نکل کر اس کو ایک اسٹینڈنگ اپلاز دیا اسے، جو کہ میرے سامنے تو اس میں دنیا میں کسی کی ایسی مثال ہے ہی نہیں ایسی لیڈرشپ کی۔ اور اس عورت نے جو ہے وہ ناٹ اونلی جرمنی پر اس نے پورا یورپین یونین جو ہے اس نے وہ چلائی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جب سیاست کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس قسم کے جو لیڈر ہیں ان کے نو ڈاؤٹ ان کے ذریعہ معاش جو بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو
ایک مطالعہ ان کا اتنا وسیع تھا، ان کے ایک وہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس کے اوپر یا اپنی قوم کی بھلائی کے اوپر جو تھی وہ ایسی نظر تھی کہ انہوں نے اس کارنامے کو جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. سو آپ کو ضرور سیاست میں آنا چاہیے. میں آپ کے کسی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو پالیٹکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ضرور اپنے اس یونیورسٹی میں اس کو انٹروڈیوس کرائیے. یہ قائد اعظم نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اٹ از انکمبنٹ اپون دی یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنس کے وہ آپ نوجوانوں کو جو ہے وہ پالیٹکس پڑھائیں، لیکن وہ پالیٹکس کا آپ نے استعمال یا اس میں انٹر تبھی کرنا ہے جب آپ مکمل طور پر اپنے جو ہے وہ پیروں پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. سو ہمارا جو ہے وہ ایک رویہ یہی جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اللہ نے اس طرح کر دیا تو اللہ نے اس طرح کر دیا وہ بہتر ہو جائے گا. تو اس بارے میں جو ہے وہ علامہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان جہانی کے تو بینی اثر یزدان نیست، چرخ استست و ہم آن رشتے کے بردو کے دو رشت، پیش آئین مکافات عمل سجد ریز، زن کے خیزت ز عمل دوزخ و آراف و بہشت. کہ یہ جہان جو تم دیکھ رہے ہو یہ خدا کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، اس کی شکل وہی ہے جو تم نے بنائی ہے. یہ چرخہ بھی تیرا ہے اور یہ دھاگا بھی تیرا ہے اور جو تکلے پر تو بنا رہا ہے وہ بھی تمہارا ہی بنایا ہوا ہے. سو مکافات عمل کے آئین کے روبرو سجدہ کرو، کیونکہ عمل ہی کی بنا پر دوزخ، بہشت اور اعراف جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں. سو اس چیز کو جو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ایک میں اور چیز آپ کو جو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ایسے ہیں اور یہ ہمارے پر تھوپ دیے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے. اگر لیڈر کو ہم خود چنتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر ہی حرف آتا ہے، اور اگر یہ ہمارے اوپر تھوپے جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر ہی اور ہماری اپنی خودی کی اور شخصیت کی کمزوری کے اوپر ہی حرف آتا ہے. سو اس میں ہم کہ جی وہ فلانے نے یہ کر دیا اور جھمکانے نے وہ کر دیا، وی شوڈ ناٹ بلیم اینی بڈی بٹ آر اون سیلفس. اور لاسٹ میں پچھلے 1-2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا کہ یہ علامہ کی ایک نظم ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں، اور اس سے آپ کے اوپر یہ چیز اجاگر کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے کہ کس طرح آپ کی جو اپنی شخصیت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے نصاب میں اس چیز کو جو ہے وہ ایک نمایاں حیثیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ حاصل چونی. یہ ان کی ایک نظم ہے نصیحت، کہ ایک انگریزی لارڈ جو ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ حکمرانی کی جائے، اور جو رعایا ہے اس سے جو ہے یعنی کہ ان کو یہ راز فاش نہ ہو سکے کہ وہ بھی قوت میں یا طاقت جو ہے ان کے اوپر ان کو منتقل ہو سکتی ہے ان تک. وہ کہتا ہے کہ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے مصر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. اللہ کرے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس قسم کی جو ہے وہ ایک آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ جو ہے وہ نظر آئے، اس کا کوئی عملی اقدامات ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سر سید کے زمانے کے اندر جو تھا 8 کروڑ مسلمانوں میں سے 59 BA کے گریجویٹ تھے، تو آپ تو اتنے بڑے زیادہ اتنے گریجویٹ اور اتنی زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ ہو چکی ہیں،
تو اس کے باوجود وہ ملک بھی توڑ دیا آپ نے. ابھی بھی آپ جو ہے وہ کوئی مسئلے کے اندر ہی ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. وہ علامہ اقبال نے غلطی کر دی یا غلط خواب دیکھ لیا, وہ خواب قائد اعظم جو ہے وہ اس طرح کے تھے اس طرح. بہرحال یہ بات یہ ہے کہ آپ کے لیے ملک بن گیا ہے, تو یہ اس کو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم نے جا کے دوبارہ انڈیا کے ساتھ ملنا ہے. ہمارے پاس چوائس یہی ہے کہ اس کو ہم اس کو بنائیں, اس کو بہتر سے بہترین بنائیں. اور اینڈ میں آپ کو علامہ کے یہ 2 اشعار ایک شعر میں پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نالیدی و تقدیر ہمان است کہ پودست, آن حلقہ یہ زنجیر ہمان است کہ پودست, نو امید مشو نالے کشیدن دگر آموز. کہ تم تو روتے رہتے ہو, اور تمہاری جو رونے کی وجہ سے ہے کہ تم نے قوت عمل جو ہے اپنی وہ چھوڑ دی ہے, تو تمہاری تقدیر تو پھر اسی طرح ہی رہنی ہے جس طرح کہ وہ تھی. اور وہی حلقہ وہ زنجیر جو ہے, وہ غلامی کا طوق جو ہے, وہ تمہارے گھروں میں جو پہلے پڑا ہوا تھا وہ اب بھی تمہارے اندر پڑا ہوا ہے. لیکن نا امید مت ہو, ایک نئے سرے سے کوشش کرنا سیکھو, ایک نئے زمانے کے مطابق جو ہے اپنے اندر کوشش عمل پیدا کرو. اور وہ جب پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی کے راستے جو ہے وہ ضرور کھولے گا انشاءاللہ. میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں, اور اٹ واز اے پلیجر بینگ ہیئر. گاڈ بلیس آل آف یو. سر آپ کا روح اقبال کو ایک بار دوبارہ تازہ کرنے کے لیے, اور اب میں جس شخصیت کو یہاں پہ بلانا چاہوں گی, کشمیر سوسائٹی ان کا ویژن, ان کا خواب جو آج پچھلے 1 سال سے مصروف عمل ہے اپنے مقاصد کو پانے کے لیے, میں دعوتی خطاب دینا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر زیدی صاحب کو, جو کہ وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا. میں بڑا ہی متاثر ہوں جس پیشنس کے ساتھ آپ نے ایک لمبی تقریب جو ہے وہ سنی ہے, جس جذبے کے ساتھ. اور ایک بات کلیئر کرتا رہوں کہ آپ کو یہاں پر سب مرد حضرات نظر آ رہے ہیں, وہ کوئی بائی چوائس نہیں تھا. ہماری جو 2 خواتین بڑی طاقتور اور بڑی زور و شور والی خواتین تھیں, انہوں نے دونوں نے لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ اپالوجیز بھیجی, اور ان میں سب سے زیادہ اہم اپالوجی جو ہمارے لیے خصوصاً ایک شاکنگ نیوز تھی وہ یہ کہ میڈم مشال ملک کو جو ہے پریزیڈنسی پاکستان میں ایک تقریب کے لیے جانا پڑا. تو وہ بہت معذرت خواہ تھیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بات جو بار بار کہی گئی کہ ہم نے گورنمنٹ کالج میں پچھلے سال کشمیر سوسائٹی قائم کی, اس میں صرف ایک بات کہنا مقصود ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے کہ لنچ ٹائم ہونے والا ہے. کہ ہم نے پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج کی ہسٹری میں جو پیٹرن ان چیف تھا وہ صرف وائس چانسلر نہیں تھا, بلکہ ایک نیشنل لیول پرسنالٹی تھی اس سوسائٹی کی, جو ہم نے میڈم مشال ملک کو جوائنٹ پیٹرن ان چیف بنایا. اسی طریقے سے ہم نے اینٹی نارکوٹک سوسائٹی بنائی, جس میں جوائنٹ پیٹرن ان چیف ہم نے بنایا جو منسٹر آف اینٹی نارکوٹکس اس وقت اعظم خان سواتی صاحب تھے, اور بعد میں سید اعجاز شاہ صاحب ہوئے. مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ جو سلمان بھائی نے کہا کہ بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ اب ہم نے یونیورسٹی لیول سے بڑھ کر اپنی تحریک کو نیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے, کہ جو ہمارے انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس گورنمنٹ کی, اس یونیورسٹی کی, اس کو صرف اس ادارے تک محیط نہ رکھیں, بلکہ اپنے دلوں میں درد پیدا کریں جو آپ کا نیشنل لیول کاز ہے. اور جب کشمیر سوسائٹی کی بات آتی ہے تو یہ نیشنل لیول نہیں, یہ تو ہمارا مسلم لیول, جو مسلم ہماری امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم نے اس کو روکنا ہے اور ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دینا ہے. ایک 2 باتیں اور کہنا مقصود ہے آج کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ہم نے GCU کشمیر سوسائٹی نے ایک نئی مثال قائم کی ہے. ان بچوں نے خصوصاً زکریا جعفر, عائشہ اور جو سارے آفس بیئرز تھے, ان بچوں نے دن رات ایک کر کے ہر مہینے
جو ہے اپنی سوسائٹی کے فنکشنز کرتے رہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا، ریگورسلی سائنٹیفک بیسس پہ کیا کہ کس طریقے سے ہماری آواز جو ہے وہ تمام دنیا میں پہنچ سکے گی. اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ ان کا، اور بہت بہت فخر ہے مجھے آپ لوگوں پر، کشمیر سوسائٹی کے ممبرس پہ. اور میری خواہش ہے کہ جو اب نیا جو ان کا پینل آنے والا ہے اس سال، جو ابھی ہم نے سلیکشن شروع کر دینی ہے، اس میں بھی ان جیسے بچے ہی دوبارہ آفس بیرر بنے تاکہ وہ اگلے سال اس کاز کو آگے لے چلے. ایک اور بات کہنا ضروری ہے کہ بہت سے اچھے کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں اس کے جو ہے تعریفیں جو ہے وہ میں سمیٹتا رہتا ہوں، حالانکہ وہ کام جو ہے وہ میری ٹیم کر رہی ہوتی ہے. تو اس میں بہت بہت شکر گزار ہوں میں اپنی تمام ٹیم کا کہ وہ لوگ جو سنڈے کو اپنا سارا جو ہے بہت سا ٹائم نکال کر مجھے آ کر میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، میرا کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت ایوننگز میں، لانگ ایوننگز میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. خصوصاً جو ہیں سید کمان صاحب، ہمارے ڈاکٹر حسین، ڈاکٹر سجاد، ڈاکٹر سلطان شاہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے سال میں کہ جب میں یہاں کی معاملات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، انہوں نے میری بہت بہت مدد کی. ہم جو ہے نا جی، ہم چاہتے ہیں، اچھا ایک اور بات، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نذیر احمد میوزک سوسائٹی پرفارم کر رہی ہے اور ہمارے درمیان طارق فرحانی صاحب موجود نہیں ہیں. اس کا ہمیں بہت دکھ ہے. ہمیں اس مہینے ایسا دکھ ہے کہ جیسے ہماری فیملی کا کوئی بزرگ جو ہے وہ ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہم ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جب بھی کریں، نذیر احمد میوزک سوسائٹی کا جب بھی فنکشن کریں تو اسی جوش و خروش سے کریں کہ جو طارق فرحانی صاحب خود دیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور بہت جلد جو ہے ہم ان کی یادگار میں ایک پلیک لگانے والے ہیں، اور بہت سی آنر ان کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ نذیر احمد سوسائٹی کے بچوں کو گولڈ میڈل دیا جائے گا اس سال کانوکیشن میں، جو کہ طارق فرحانی صاحب کے نام سے منتخب ہے. اگر اس مختصر وقت میں مجھے یہ کہا جائے کہ تمام باتوں کا تجزیہ کر کے سمجھ کے ایک بات اس میں سے ڈرا کی جائے تو وہ کیا ہے؟ اور وہ بات یہ ہوگی جو میاں اقبال صلاح الدین صاحب نے بھی کی، اور سلمان عابد نے کی، اور سلمان غنی صاحب نے بھی کی، کہ ہمیں ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان چاہیے. ہمارے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے، اور تبھی ہم کسی کی مدد کر سکیں گے جب ہم خود کسی کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے. اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے ہمیشہ اس معاشرے کے لیے مشعل راہ بنا. تو جہاں جہاں اب ہمارے بچوں میں، جو میاں اقبال صلاح الدین نے کہا کہ ہمارے ہر بچے نے لیڈر بننا ہے، ہر بچے نے ایسی ریپل افیکٹ کریٹ کرنی ہے کہ جو تمام سوسائٹی میں بہتری اور درستی کا باعث بنے. تو لہٰذا جہاں اتنا بڑا فخر ہے کہ میاں اقبال نے کہا ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشن آف دس کنٹری، جہاں اتنا بڑا فخر ہے کہ آپ ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں اس کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اور محسوس کریں کہ آپ نے وہ قائدانہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آپ جس جگہ جا کر بیٹھیں گے وہاں پر ایک درستگی آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ میرا ان سوسائٹیز اور کلبس کے تھرو آپ لوگوں تک جو میسج پہنچ رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز میں میسج پہنچائیں کہ آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اس قوم کے قائد بننے کا صلہ اپنے دل میں جذبہ رکھیں. تو اس کے علاوہ جو جہاں تک کشمیر کاز کی بات ہے، بہت سے اچھی باتیں ہو چکی ہیں. ہم صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں اس فورم سے، وہ یہ کہ ہم کشمیری عوام کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. وہ پاکستان جو مکمل نہ ہو سکا، اس پاکستان کے حصے دار ہیں، اس پاکستان میں شامل ہیں. ہم
کشمیر سوسائٹی کی فورم سے اور ہر قسم کے فورم سے ہر وقت یہ آواز بلند کرتے رہیں گے کہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے. اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے، کوئی اور قوم بھی ہوتے، تب بھی ایز اے ہیومن بینگ ہم یہ ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہوتے کہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہونا چاہیے. اور اس سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ اور جو علامہ اقبال کا خود ہی کا کانسیپٹ ہے وہ بہت لنکڈ ہے جی. اور میاں صاحب اب ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ اتنے عرصے کے بعد یہ گورنمنٹ کالج میں واپس آئے ہیں. میرا جذبہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے ان کو دیکھ کر کہ ان کے سامنے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سامنے جو ہیں علامہ اقبال بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ان کے آنے سے ہمارا جذبہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم نے دوبارہ سے ان کے سامنے ایسی انسٹیٹیوشن کی اب ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس انسٹیٹیوشن سے ایسے کام کرنے ہیں کہ یہ ہمیں علامہ اقبال کی آواز میں کہہ سکیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، آئی ایم پراؤڈ آف یو ایز اسٹوڈنٹس. یہ ہم سمجھیں یہ سال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا 2021، میں اس گورنمنٹ کالج کی تاریخ اتنی جانتا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی بھی اتنی نہ جانتا ہوں، اور میں روز پڑھتا ہوں اس گورنمنٹ کالج کی تاریخ. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک کمٹمنٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ 2021 will be the most exceptional year for government college university. اور وہ صرف میرے کہنے سے نہیں ہوگا، وہ آپ لوگوں کے کرنے سے ہوگا. میں آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوں گا. جو بھی میجر ہم نے لینا ہے وہ ایکسیپشنل میجر لینا ہے. اور آج ایک ایکسیپشنل میجر کا اناؤنس کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس سال ہم گورنمنٹ کالج میں سینٹر فار ایکسلنس آن کشمیر ایشو قائم کریں گے. اور اس کا جو اگر ایک سینٹنس میں اس کا ریمیڈ بتایا جائے تو ہم اس میں we will try to find ways to resolve Kashmir dispute in the light of teachings of Allama Dr. Muhammad Iqbal Rahmatullah alayh. So it's not just Center of Excellence on Kashmir, which you may find somewhere else as well, but it would be Kashmir of the Center of Excellence on Kashmir in the light of teachings of Allama Dr. Muhammad Iqbal Rahmatullah alayh. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن انشاءاللہ. اب میں درخواست کروں گی اسٹوڈنٹس سے کہ وہ ابھی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اور اپنے مہمانان گرامی سے کہ ایک واک کشمیر کے کاز کے لیے ان کے لیے منعقد کی گئی ہے، وہ اس واک کے لیے باہر تشریف لے جائیں اور اس کے بعد سلام ہال میں ان کے لیے لنچ کا انتظام. بہت شکریہ.